اچھا بیٹا یہ 10th کلاس کے بچے یہ دیکھیں یہ لاہور بورڈ کا جو ہے وہ 75 یعنی کہ 75 نمبر کا پیپر ہوتا ہے جس کو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک حصہ مروزی کا ہے, کل نمبر 15 ہیں. اب جی 15 نمبر کس طرح آئیں گے آبجیکٹیو کے مروزی کے. عیسیٰ نثر آپ کو میں نے 9th میں بھی بتایا تھا کہ عیسیٰ نثر کسے کہتے ہیں, کہانیوں کو. ٹھیک ہے, اس میں سے صرف کہانیاں نہیں نظمیں اور آپ کی غزلیں بھی شامل ہیں. 13 نمبر کی مروزی آپ کی اس میں سے آنی ہے. باقی 2 نمبر کی مروزی کے لیے بڑی ہمیں تنگو کرنی پڑنی ہے. اس میں معرفہ, اس میں نکرہ ہے, آپ کہہ لیں مصدر ہے, فاعل ہے, مفعول ہے, وہ سارا کچھ آپ کو میں ویکلی طور جو ہے سطح پہ کرواتا جاؤں گا. اب یہ 20 منٹ اس نے رکھے ہوئے ہیں 15 نمبر کے آبجیکٹیو کے. اگر آپ نے بہترین طریقے سے لیکچر اکیڈمی میں لیے ہوں گے, 1 منٹ میں آپ ایک آبجیکٹیو کریں گے تو 15 آبجیکٹیو کتنے منٹ میں ہوگی, 15 منٹ میں. تو ایکسٹرا کتنے منٹ بچے ادھر سے 5. اب ہمارے پاس جو دوسرا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں حصہ نشائیہ. ٹھیک ہے, یعنی کہ سبجیکٹیو جو پارٹ ہوتا ہے اس میں جو سب سے پہلا کویشچن آتا ہے وہ آتا ہے حصہ غزل کا یا حصہ نظم کا. اب بیٹا غزل کے 3 اشعار آتے ہیں اور غزل کے 3 اشعار میں سے کتنے اشعار کرنے ہوتے ہیں, 2. اور ہمیشہ بات یاد رکھنی ہے کہ غزل کے اشعار کی علیحدہ تشریح ہوتی ہے کیونکہ غزل کا موضوع نہیں ہوتا. نظم کے اشعار آتے ہیں بیٹا 4. کتنے, 4. اور کتنے ہم نے کرنے ہیں, 3. اس کے اشعار کی تشریح آپ اکٹھی کر سکتے ہیں. اس کے مفہوم علیحدہ لکھ کے ایک بند کی صورت میں آپ تینوں اشعار کی 1.5 سے 2 پیج کی تشریح کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر بات کی جائے تو آپ کو 9th میں بھی میں نے بتایا تھا, 9th میں 10th میں تھوڑا فرق ہے بھائی میسم صاحب. 9th میں آپ نے ایک پیرے کی جو ہے نا وہ خط کشیدہ الفاظ کی تشریح کرنی تھی, 10th میں دونوں کی کرنی ہے. حوالہ متن دونوں پیروں کا لکھنا ہے, یعنی کہ وہ جو ایک پیرا دیا جائے گا اس کو 2 سے 3 دفعہ آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے. کیا کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ سبق کا عنوان کیا ہے, یہ کہاں سے عبارت آئی ہے, پھر جی مصنف کا نام کیا ہے, اس کے بعد لائن کا کے خط کشیدہ الفاظ وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی, 4 بھی. اس کے بعد آپ نے تشریح 1.5 سے 2 پیجز کرنی ہے اور ہر پیراگراف کے بعد آپ کو میں نے کہا تھا حوالہ جات کا استعمال کرنا ہے. پھر جی 2 آپ کو خلاصے آئیں گے سبق کے جس میں سے آپ نے ایک کرنا ہے. ہمیشہ بات یاد رکھیے گا, میں نے 9th میں بھی کہا تھا کہ بیٹا ایک آسان اور ایک مشکل خلاصہ آتا ہے, آپ وہی کریے گا جو آپ کو بالکل ٹھیک آتا ہے. اس کے بعد بات کی جائے آپ کو 8 یا 9 شارٹ کویشچن جسے کہتے ہیں مختصر سوالات آئیں گے. میرے بیٹوں نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. بیٹا آپ نے پڑھا کیا کرنا ہے کہ نمبرنگ دینی ہے. کیا کرنا ہے, نمبرنگ. 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 1 2 3 4 5 تک وہ سوال کرنے ہیں جس کے جواب آپ کو آتے ہیں. سوال لکھیں گے تو ٹائم آپ کا ویسٹ ہوگا. اس کے بعد ہم چلے جائیں تو ہمارے پاس 3 ٹائٹل کل میں نے بتائی تھی 3 موضوعات میں مضمون آئیں گے. آپ نے کون سا مضمون لکھنا ہے جس کا آپ کے پاس انفارمیشن, مواد اور ریفرنس موجود ہے. آدھی چیز جو آ جاتی ہے بڑی آسان جسے کہتے ہیں اردو میں فری آف کاسٹ جو نمبر ملتے ہیں وہ ہے جی تفہیم و عبارت کا. یہ بھی آپ کو میں نے اپنے لیکچر میں بتایا تھا کہ تفہیم کے معنی ہوتے ہیں سوچ و بچار کرنا اور عبارت کسے کہتے ہیں تحریر کردہ پیرا پر, کہ ایک پیرا وہ دے گا اس سے ریلیٹڈ کویشچن دے گا. میں انگلش میں سر خاتم الرفیق صاحب نے آپ کو جو ہے نا وہ آپ کہہ رہے ہیں انگلش میں یہ کمپریہنشن کروایا تھا, اردو میں اس کو تفہیم و عبارت کہتے ہیں. ایک چیز 10th کلاس کے بچوں نے ذہن نشین کرنی ہے کہ 5 کے 5 سوال ریلیونٹ نہیں آتے. ایک سوال آ جاتا ہے کہ اس عبارت کا مفہوم کیا ہے. اب دیکھیے گا کہ یہ سوال اس کا ٹائمنگ آپ کو میں بتا دوں, یہ سوال آپ نے پیپر میں 10th میں اینڈ پہ کرنا. 10 نمبر کی خاطر ہم اپنے جو باقی نمبر ہیں 50 اور وہ گوا نہیں سکتے. آپ نے سب سے پہلے میں ٹیکل گانا لگاؤں, یہ غور کریے گا. سب سے پہلے کیا کرنا ہے, مختصر سوالات کے جواب یہ دیکھ لیں. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے 10 نمبر کا 5 کرنا. اس کے بعد یہ آپ بیٹا اگر 2 منٹ میں ایک کویشچن کریں گے تو 5 کویشچن کتنے منٹ میں ہو گئے, 10 منٹ میں آپ کے پاس نمبر کتنے آ گئے, 10. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ اس کو 10 منٹ میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, 10 اور 10 کتنے ہو گئے, یعنی کہ منٹ کے نمبر آپ کو ملیں گے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تیسرا جو کویشچن کرنا ہے یہ آپ نے کرنا 15 منٹ میں. کتنے منٹ میں, 15 منٹ میں. اور خلاصہ میسم میں بتائے گا کہ کتنے پیجز کا ہوتا ہے, 1.5 زیادہ سے زیادہ 2, لیکن آپ نے کم از کم 1.5 صفحے کا لکھنا ہے. اس میں اپنی پسند ناپسند کا اظہار نہیں کرنا اور مصنف کا نام آپ نے لازمی جو ہے تحریر کرنا ہے. اس کے بعد اگر بات کی جائے تو عبارت کی
تشریح کی. یہ خط کشیدہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے جو لازمی لکھنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حوالہ مت. اس کے لیے آپ کو 20 منٹ دینا ضروری ہے. ایک پیرے کے لیے 10 منٹ. 2 منٹ میں حوالہ مت لکھیں, 2 منٹ میں آپ خط کشیدہ الفاظ لکھیں, اور باقی 10 سے 11 منٹ میں آپ تشریح کر سکتے ہیں. آپ اس قابل ہیں کیونکہ آپ نے پورا سال ریان سائنس اکیڈمی میں لیکچر اردو کے لیے ہیں. اس کے بعد اگر بات کی جائے تو آپ نے بیٹا مضمون تحریر کرنا ہے. آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے, مضمون تحریر. اور مضمون کا آپ کو میں نے بتایا تھا, علی بتائے گا کہ مضمون میں ہیڈنگ یا سرخیاں دیتے ہیں, نہیں دیتے. پیراگراف کا استعمال کرنا ہے. ہر پیراگراف کے بعد بیٹا حوالہ جات کا استعمال ہوگا. مضمون کے لیے آپ نے کم از کم 25 سے 30 منٹ. ٹھیک ہے, آپ یہ سمپل سی بات ہے. اگر 20 منٹ پہ ہم نے یہ 2 سوال کیے, 15 منٹ پہ یہ کیا تو 35 منٹ ہو گئے. 20 یہ کر لیں 55 منٹ ہو گئے. اور اگر 30 کر لیں تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ تک یہ آپ کے یہ سوال ہو جاتے ہیں. باقی ہمارے پاس جو ٹائم بچے گا اس میں آپ نے 5 اشعار کرنے ہیں. اگر ہم 1 سے 2 منٹ پہ کرتے ہیں, 3 منٹ میں بھی کرتے ہیں, یار حد کر لو آپ 5 منٹ میں بھی کرتے ہیں, تو اگر 5 شعر ہیں تو 25 منٹ میں یہ آپ کا پیپر حل ہو جائے گا. لیکن کامیابی تبھی 10th کلاس کے بوائز آپ کو ملے گی جب آپ ٹائم کو ایڈجسٹ کرنا سیکھیں گے, کریں گے. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارا جب ریان سائنس اکیڈمی میں ٹیسٹ سیشن شروع ہوگا, آپ نے اپنے پاس گھڑی رکھنی ہے, اور آپ نے اس گھڑی کو جو کویشچن آپ نے حل کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے ملانا ہے تاکہ آپ کو ٹائم کا پتہ چلے. شکریہ, اس کو نوٹ کر لیں آپ. جزاک اللہ خیر.